بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جناب صدر آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے نائب امیر محترم فضیلت الشیخ شکیل احمد فیضی حافظہ اللہ، آج کے اس بزم میں ہمارے موقر مہمان اور فاضل خطیب برادر مکرم فضیلت الشیخ محمد بن عبد الحمید الرحمانی حافظہ اللہ، ناظم محترم ضلعی شہری جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کے قابل قدر قابل احترام ذمہ داران اراکین، یہاں کے معزز مکرم بزرگان، حوصلہ مند نوجوانان، اسی طرح سے عزیز بچے، اور چونکہ خواتین مجلس میں نہیں ہیں اس لیے اگر وہ کہیں سے سن رہی ہوں تو وہ بھی اس کی مخاطب ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں جس عنوان پر کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ آپ نے سنا، بدعت، اس کے نقصانات اور بدعت کی دعوت دینے والوں کے سلسلے میں سلف صالحین کا تعامل کیا ہے، یہ دو تین گوشے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہلوؤں پر اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس موضوع کے پہلوؤں کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ عز و جل اس کے اندر جو کچھ بھی ہدایات ہیں، روشنی ہے، رہنمائی ہے، اللہ عز و جل اسے ہمیں اپنے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت کے نقصانات سے آگاہ ہونے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتیوں سے، اہل بدعت سے، بدعت کے داعیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بیدار رہنے، ہوش مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بدعت کیا ہے اور پھر اس کی بدعت کے نقصانات کیا ہیں، اور بدعت کے داعیان کے سلسلے میں سلف کا تعامل۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت کے معنی کی وضاحت کی ضرورت اصل میں اس لیے ہے جبکہ اہل الحدیث ہیں، اہل السنت ہیں، اہل الجماعت ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بدعت کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ گفتگو ہونی چاہیے، ہمیشہ سننا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک بھی چھوٹی بڑی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اس میں آپ یہ نہ کہتے ہو فَإِنَّ كُلَّ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہتے ہو فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیزیں وہ دین کے اندر وہ ہیں جو دین میں نئی نکالی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے دین میں ہر نئی نکالی گئی چیز بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کوئی مجلس آپ نے اس بات کو جان رکھا ہے
کہ خطبۃ الحاجہ کے نام سے جو خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے، ثنا کرتے تھے، ایسے ہی درود پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی یہ بات کہا کرتے تھے، تو ہر خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بدعت کی مذمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بدعت کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی بدعت کو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمیں بدعت کی اور معلومات ہے، ہم بدعت سے آگاہ۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ گرچہ آگاہ ہیں، آپ آگاہ ہیں، ہم آگاہ ہیں، آگاہ بھی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب سے زیادہ بھلا سنت سے آگاہ کون تھا، بدعت سے آگاہ کون تھا، اور بدعت سے چوکنا کون رہتا تھا؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر مجلس میں اس کی مذمت کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ سنت بنا دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین اور پوری امت کے لیے کہ جب بھی کوئی مجلس منعقد ہو تو اس کے اندر خطبۃ الحاجہ پڑھا جائے اور اس میں اس بات کا اعلان کیا جائے۔ بدترین چیزیں دین اسلام کے اندر وہ ہے تو دین کے نام پر نئی نئی نکال لی جائیں، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس نام پر جو بھی چیز دین کے اندر نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ بھی برابر نہیں ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں بدعت سے آگاہی ہے، ہمیں بدعت بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، کہ بہت سارے ہمارے بھائی بڑی تعداد میں عزیز نوجوان اور کچھ ان سے زیادہ عمر کے لوگ بھی اس سلسلے میں بہت کچھ وضاحت کیے جانے کے حقدار ہیں۔ بدعت کا معنی سمجھانے کی ضرورت ہے، بدعت کی حقیقت سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ بدعت کے معنی کو ہم اسی تناظر میں سمجھتے ہیں جس ماحول میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اتنے ہمارے بھائی ہیں، جب کہا جائے بدعت، بدعت کی مذمت، بدعت کا نقصان، بدعت کی خطرناکی وغیرہ، تو ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نیاز ہے، اس سے مراد فاتحہ ہے، اس سے مراد میلاد ہے، اس سے مراد شب برات ہے، اس سے مراد رجب کا پورا ہے، اس سے مراد مثال کے طور پر عملی بدعت کے اندر زبان سے نیت کرنا ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت 2 رکعت، اس سے مراد اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے، اس سے مراد قبر کے اوپر اذان کہنا وغیرہ۔ اس طرح کی چیزوں کو لوگ بدعت سمجھتے، بس اس کے سوا بدعت نہیں سمجھتے۔ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہی چیزیں بدعت ہیں، اس کے سوا کچھ بدعت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج جس بدعت نے یا جن بدعات نے امت کو گھیرا ہے اور خصوصیت کے ساتھ نسل نو کو گھیرا ہے، وہ بدعات حقیقت میں وضاحت طلب ہے۔ امت کے عوام کو، خواص کو اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو گمراہیاں امت کے اندر پھیل رہی ہیں، یہ بھی انہی ضلالتوں کا حصہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے آگاہ کیا تھا۔ ہر بدعت گمراہی ہے فرمایا تھا، اسی بدعت کا وہ حصہ ہے جسے ہم اور آپ بدعت نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال اس لیے ضروری ہے، بہت سارے اور بھی اسباب ہیں کہ بدعت پر گفتگو کیوں کرنی چاہیے، لیکن یہ 2 باتیں، ایک تو دین و شریعت کا کام ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدعت کے معنی کو سمجھنے میں قصور ہے، کمی ہے، ہم پورے طور پر بدعت کو نہیں سمجھتے، اس طرح سے ہمیں بدعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدعت کہتے کس کو ہے؟ عربی زبان کے اندر بدعت کا لفظ با، دال اور عین سے نکلا ہے۔ بدعا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا انوکھا ہونا، نیا نیا آ جانا، انوکھا، کوئی چیز نئی نئی آ جائے، انوکھی آ جائے، پہلے سے نہ رہی ہو، اس کا کوئی سمپل نہ رہا ہو، اس کو کوئی مثال نہ رہی ہو، ایسی چیز آ جائے تو اس کو کہتے ہیں بدعا، نکل گئی، انوکھی چیز آ گئی۔ لیکن اب اس کو اگر ہم اسلامی شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں، ہے نا، اسلامی شریعت کی اصطلاح سے پہلے اگر تھوڑی سی اور معنی کی وضاحت کریں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی ایگزامپل کے بغیر، کسی مثال کے بغیر نکالی جائے، کوئی چیز لائی جائے، کوئی چیز وجود میں لائی جائے، کوئی چیز پیدا کی جائے جو بغیر مثال کے ہو، یعنی اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس سے پہلے کوئی ایگزامپل نہ رہا ہو، وہ ایک چیز پہلی بار انوکھی نرالی چیز نکال کر کے لائی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا بدعت کا معنی عربی زبان کے اندر اس کے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے، لیکن بدعت جب ہم قرآن میں، سنت میں، شریعت میں، اسلام میں اس طرح کی دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے بدعت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی مذمت پر گفتگو کرتے ہیں، تو بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدعت کا معنی اصل میں ہوتا ہے، اب اس کی ڈیفینیشن بہت سارے لوگوں نے،
بہت سارے لوگوں نے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن صلاح نے، ابن کثیر اور دیگر بڑے بڑے ائمہ نے بدعت کی ڈیفینیشن عربی زبان میں شریعت کی اصطلاح میں کی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ زیادہ کمپلیٹ ہے، زیادہ جامع ہے، اور بہت سارے گوشے جو بدعت کے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں البدعۃ ہی الطریقۃ المخترعۃ فی الدین تضاہی الشریعۃ الاسلامیہ یقصد بها الزیادہ یقصد بها المبالغۃ فی العمل علی الشریعہ وليس له دلیل من الکتاب والسنہ۔ یہ ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، کس نے کی ہے؟ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 8ویں صدی ہجری کے چوٹی کے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ایسے راستے کو، طریقۃ فی الدین، ایک ایسا راستہ جو دین کے اندر نکالا گیا ہے، ایک ایسا ٹریک جو دین کے اندر نکالا گیا ہے، مخترعہ جو ایجاد کیا گیا ہے، نیا نیا نکالا گیا ہے، پہلے سے وہ طریقہ اللہ کے، وہ راستہ اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے، اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں ہے، صحابہ کی سیرت کے اندر ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو دین کے اندر، شریعت کے اندر نکالا گیا ہے، مخترعہ جو نیولی ہے، نیا نیا ہے، انوینٹڈ ہے، پیدا کیا گیا ہے، تضاہی الشریعۃ الاسلامیہ، اور وہ جو نیا راستہ نکالا گیا ہے وہ شریعت کی برابری کرتا ہے، شریعت کی مشابہت کرتا ہے، وہ راستہ دین کا شریعت کا نہیں ہے، اسے نکالا گیا، وہ نیا راستہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تضاہی، برابری کرتا ہے شریعت کی، ایکولیٹی کرتا ہے شریعت کی، وہ میچ کرنا، اس کی برابر ہونا چاہتا ہے، جو شریعت ہے اس کی برابری کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور زیادہ مبالغے کے ساتھ عمل کیا جائے، اور زیادہ مبالغے کے ساتھ عمل کیا جائے، بڑھ کر کے عمل کیا جائے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہ اللہ کے کلام میں ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوتی ہے۔ یہ ہے بدعت کی ڈیفینیشن، ایک ڈیفینیشن، اور بہت ساری ڈیفینیشن ہے، لیکن ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، یہ خلاصہ ہے ساری باتوں کا۔ تو آپ نے 2-3 باتیں سمجھ لیا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ نئی چیز ہے، دوسری چیز اس کا تعلق دین اور شریعت سے ہے، اس کا مطلب دنیا کے اندر کوئی نئی ایجادات کی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا کی ایجادات میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جتنی ترقی، جتنی ایجادات، اختراعات کرتے جائیں، کریں، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں جاتا ہے؟ طریقۃ فی الدین مخترعہ، دین کے اندر نیا ایجاد کردہ طریقہ ہے، اور جس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ اس کو الگ تھلگ سمجھا جاتا ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ الگ تھلگ چیز ہے، اس کو نکالا گیا ہے، اس کو دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تضاہی الشریعہ، وہ شریعت اسلامیہ کی برابری کرتا ہے، یعنی اسے شریعت سمجھا جاتا ہے، شریعت جیسا سمجھا جاتا ہے، شریعت کے مقابل سمجھا جاتا ہے، یعنی شریعت کے برابر سمجھا جاتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور مشکل کیا ہے؟ آدمی اس کو جب کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اللہ کے دین پر اور زیادہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا، پکا شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا، اسے تو کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں مبالغہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ لیس لہ دلیل من الکتاب والسنہ، نہ کتاب میں کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی دلیل ہوتی۔ تو اب یہ پہلو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب اس کا تعلق دین کے کسی بھی گوشے سے ہو سکتا ہے، فی الدین، دین کے اندر ایجاد کردہ، دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے شروع کر کے ایک چھوٹے سے چھوٹے دین کے عمل کا ادنا سے ادنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے بار بار سنا ہوا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا آپ نے فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام، اس کے 70 سے زیادہ ابواب ہیں، 70 سے زیادہ ابواب ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ و ادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے اونچی شاخ، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور شرک اور کفر اور الحاد اور نفاق سے بیداری، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے کسی نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کسی پتھر کو، کسی کانٹے کو، کسی گندگی کو ہٹا دیا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی شعبہ، حیا بھی جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے، یعنی ایمان کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے، اس کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو یہ پورا دین اسلام ہے،
पूरा दीन इस्लाम। और इमाम बैहक़ी ने शोबुल ईमान नाम से जो किताब लिखी है, उस शोबुल ईमान में इन्हीं सारे शोबों को कलमे तौहीद से लेकर के इन 70 से 73 के बीच में सारे शोबों को इकट्ठा कर दिया गया है। और वो सारी तफसीलात दलाइल के साथ मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान के अंदर, जामे शोबुल ईमान के अंदर नकल फरमाई है। बहरहाल खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम ये है कि पूरे दीन के अंदर अब अगर कोई अकीदे में, ईमान में, तौहीद में, उलूहियत में, रुबूबियत में, अस्मा व सिफात में कोई नया रास्ता निकालता है तो वो भी बिदअत है। वो भी क्या है? बिदअत है। इबादत के अंदर कोई नई चीज निकालता है तो वो भी बिदअत है। नमाज के मसले में, रोजे के मसले में, हज व ज़कात के मसले में, या ऐसे ही दीन के दीगर है ना सदक़ात, खैरात वगैरह के अंदर कोई भी नई चीज निकालता है वो भी बिदअत है। या ऐसे ही मिसाल के तौर पर दीन के दीगर अबवाब हैं, खरीदो फरोख्त है, लेन देन है ना, मुआमलात है, हुकूक का मामला है, और ऐसे ही आइली मसाइल हैं, या ऐसे ही लेन देन के अलावा और जो इंसान का रहन सहन है, हलाल और हराम के जुमला मसाइल के अंदर जितनी भी चीजें नई नई निकाली जाए वो सब क्या है? वो सब की सब बिदअत है, अगर उसकी कोई दलील नहीं है कुरान और सुन्नत के अंदर, या ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब की सीरत में उसका कोई हवाला मौजूद नहीं, उसकी कोई असल मौजूद नहीं है। इसीलिए बाद उलमा ने इसकी डेफिनेशन में क्या कहा है? लैसा लहू अस्लुन फी शरअ। ऐसी चीज निकाली जाए जिसकी कोई बुनियाद ना हो शरीयत इस्लामिया के अंदर, उसको क्या कहते हैं? उसको बिदअत कहते हैं। अब ये बात तो हो गई मुख्तसर तौर पर बिदअत के माने के सिलसिले में। इसकी मजम्मत की जहां तक बात है, इसके नुकसानात की बात है, तो बहुत सारी तफसीलात हैं उसके अंदर। इसकी मजम्मत के सिलसिले में इतना काफी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिला इस्तिस्ना आपने फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर नई निकाली गई चीज दीन के अंदर बिदअत है। बिदअत है, उसे बिदअत कहा जाएगा, और हर बिदअत गुमराही है। बिला इस्तिस्ना, ना अच्छी ना बुरी, ना वाजिब ना मंदूब, ना हराम ना मकरूह ना बबा, किसी भी तरह की किसी तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज़ अहले इल्म ने इस सिलसिले में ये काम किया है, अपनी किताबों में अपने इज्तिहाद से ये बात लिखी है कि जैसे शरीयत के अहकाम के 5 दर्जात हैं, वाजिब है, और उसके बाद मंदूब मुस्तहब है, ऐसे मिसाल के तौर पर हराम है, और उसके नीचे मकरूह और नापसंदीदा है, और फिर एक मबाह और जायज है। ऐसे 5 ये अहकाम है। ऐसे ही बिदअत के भी 5 अहकाम हैं, वाजिब है, और ऐसे ही वाजिब है, मंदूब है, हराम है, मकरूह है, मबाह, इस किस्म की चीजें बाज़ तरफ के यहाँ, बाज़ उलमा के यहाँ इज्तिहादी बुनियाद पर आपको मिलेंगी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बिल्कुल वाज़ेह है, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। तो फिर कोई तफसील यहाँ पर काम नहीं आ सकती। यही बात अहले सुन्नत वल जमाअत, अहलुल हदीस के यहाँ सलफ का खलफ मोतबर है कि कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की दीन के अंदर वो गुमराही है। बस मसला इतना सा है कि वो मुख्तरा फी दीन के अंदर नहीं निकाली गई है, उसकी कोई असल, उसकी कोई बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, शरीयत में नहीं है। इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? उसको बिदअत कहा जाएगा, और उसको गुमराही कहा जाएगा। तो बिदअत हसना की तफसीर भी गलत, बिदअत सय्यिआ की तफसीर भी गलत। अच्छी बिदअत है कि बुरी बिदअत है, इसकी तफसीर भी गलत है, इसकी कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस के उमूम के अंदर सारी बिदअतें गुमराही हैं। रही बात हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन का वो कहना है ना, वो जो वाक़या आप जानते हैं ना, तरावीह के सिलसिले में, क़ियामुल लैल के सिलसिले में, कि निअमतिल बिदअतु हादिही, तो इस सिलसिले में सलफ़ सालिहीन ने वज़ाहत की है कि इससे इस्तिलाह शरीयत की बिदअत नहीं मुराद है, बिदअतुल लुग़विय्या, इससे लुग़वी बिदअत मुराद है। यानी जाहिर सी बात है कि लुग़वी तौर पर तो किसी भी चीज को हम नया नया देखें तो उसको बिदअत कह देंगे, लेकिन शरीयत के एतबार से बिदअत नहीं कहा गया, क्योंकि शरीयत के एतबार से ये क़ियामुल लैल करना बिदअत नहीं है, उसकी जमाअत बनाना बिदअत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत के अंदर इस बात को हमें बयान किया है, अपने अमल से सबूत पेश किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी बाकायदा बाजमाअत 3 दिन पढ़ाई, और उसके बाद एक खास वजह से जमाअत को मौकूफ कर दिया, और आपने फरमाया कि मुझे खतरा है, अंदेशा है कि कहीं तुम पर फर्ज न कर दी जाए और फिर तुम्हें उसकी ताकत न रह जाए, इसलिए मैं इसे तसल्सुल के साथ बाजमाअत पढ़ना मौकूफ करता हूँ। लेकिन जब ये मसला खत्म हो गया और शरीयत तकमील को पहुंच गई, मुकम्मल हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अब किसी हुक्म के नाजिल होने, फर्ज होने और दीगर अहकाम के आने का मसला खत्म हो गया,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس مسئلے کو سمجھا کہ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ عمل میں آ گیا اور یہ چیز طے کر دی گئی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب نے باقاعدہ امام مقرر کر کے اور مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ الحمدللہ اس نماز کے قیام کا حکم دے دیا، اور اس پر جب عمل ہونے لگا، آئے ایک دن ایسے ہی دیکھنے کے لیے اور دیکھا کہ باجماعت لوگ نماز امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو دیکھ کر کے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا نعمت البدعۃ هذه، یہ طریقہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا حصہ ہے، اور آج اسے پورے طور پر بحال کیا گیا پھر سے، کیونکہ اب فرض ہونے کا اندیشہ جاتا رہا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کوئی استثناء نہیں ہے، ساری بدعتیں گمراہی ہیں، اچھی بدعت، بری بدعت، حسنہ سیئہ کی تقسیم باطل ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور حسنہ و سیئہ کی تقسیم کر کے کہتے ہیں کہ بدعتیں وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں، وہ گمراہی ہیں، وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جو غلط بدعت ہیں، بری بدعتیں ہیں، یہ تو اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ میلاد منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یا آپ کی سیرت کا حصہ ہے، آپ کی پیدائش پر خوشی منانا کون سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو اچھی، اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم بلا استثناء عموم کے ساتھ ہی بتا رہی ہے کہ ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور انجام ان کا جہنم ہے۔ بہرحال یہ ہو گئی بات۔ رہی بات بدعت کے نقصانات کی، تو بدعت کے نقصانات بے انتہا ہیں۔ ایک دو تین کا حوالہ کی طرف اشارہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ شریعت کے مد مقابل ہے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی ہے، آپ کی سنت قرآن میں اور آپ کی سنت میں شریعت ڈھلی ہوئی ہے، اور یہ بدعت اس کے مد مقابل اسی لیول میں دین اور ثواب اور نیکی سمجھ کر کے کیا جانے والا عمل ہے جو اللہ کے کلام میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو جو دین کی چیز نہیں ہے اسے دین کی چیز سمجھا جائے۔ اور اس سلسلے میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں آپ نے عموم کے ساتھ فرما دیا ہے کہ دین کے اندر جو بھی نئی چیز نکالی جائے گی وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ایسے ہی جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، وہ بھی مردود ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک لمبی روایت کی ضمن میں انہوں نے فرمایا تھا، اگر تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اللہ کے نبی کی لمبی حدیث بیان فرمائی انہوں نے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہدایت کی سنتیں، شَرَعَ لَكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، تمہارے لیے ہدایت کی سنتیں مشروع فرمائی ہے، اور ہدایت کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم باقاعدہ اذان سن کر نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھو۔ یہ بات کہی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی سچا پکا مومن مسلمان ہو اور وہ باقاعدہ جماعت میں نماز نہ پڑھے، بلکہ اذان ہو جائے باجماعت نماز پڑھنے سے وہ کترائے اپنے گھر کے اندر تنہائی میں نماز پڑھ لے۔ حالت تو یہ تھی کہ اگر کوئی منافق ہے، کھلا منافق، تو وہی چاہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو، ورنہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اور مومن ہو اور باجماعت مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ یہ جو حالت ہے، جو بات آج لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے فرمایا وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر جیسے یہ شخص، یہ متخلف یعنی پیچھے رہنے والا، نماز سے جن چرانے والا آدمی باجماعت نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے گھر کے اندر تنہائی میں نماز پڑھ لیتا ہے، اگر ایسے تم کرو گے لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو لَضَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑنا گمراہی ہے۔ اسی کو آپ پلٹ کر کے سمجھ لیں کہ جو بھی سنت کے خلاف ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کی حیثیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی درجے میں وہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ
کہ جہاں جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے اسی کے مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے. مبتدا قوم بدعۃ الا نودی من السنت مثلها. جہاں بھی کوئی شخص کوئی قوم کچھ لوگ کسی بدعت کو لاتے ہیں ایجاد کرتے ہیں اسی کے مثل سنت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے. پتہ چلا کہ سنت کو مٹانے کا ذریعہ ہے, سنت کو مٹانے کا ذریعہ ہے بدعت. جب بدعت وجود میں آتی ہے کہیں نہ کہیں اپنی جگہ سے کسی سنت کو ختم کر دیتی ہے, اس لیے یہ خطرناک نقصان ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بدعت کی مذمت, بدعت کا نقصان یہ ہے کہ بدعت شریعت کے استخفاف کا نام ہے, شریعت کو حقیر سمجھنے کا نام ہے, شریعت کو معمولی سمجھنے کا نام ہے, شریعت کو بے وقعت سمجھنے کا نام ہے. اس سے شریعت کا استخفاف ہوتا ہے, سنت کی بے وقعتی ہوتی ہے, سنت کی توہین ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندگان تک بھیجنا تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دیا. قرآن کریم اترا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم امت کے تک وہ ساری چیزیں پہنچی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک امت تک پہنچانا چاہتا تھا. اب اتنی واضح شریعت آ جانے کے بعد, اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کی سنت آ جانے کے بعد بھلا کہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی نئی چیز نکالے اور کہیں یہ عقیدہ ثواب کا ہے, یہ کام ثواب کا ہے, اور یہ عبادت ثواب کی ہے, یہ معاملہ ثواب کا ہے, ایسا کرنا اجر کا باعث ہے, ایسا کرنا نیکی کا سبب ہے, اتنا ثواب وغیرہ, اس طرح کی کہاں گنجائش ہے. تو بدعت شجرے ممنوع ہے, اسلام کے اندر بدعت شجرے ممنوع ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر اس کی حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ ایک نقصان کو محسوس کریں, سماج میں, سوسائٹی میں آپ دیکھیں وہ کیا ہے میرے بھائی. ایک گناہ کا کام, چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, ایک شخص جب سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو پھر اس سے دیر سویر توبہ کر لیتا ہے یا توبہ کر سکتا ہے, کیونکہ اسے احساس ہے یہ سود ہے حرام ہے, یہ زناکاری ہے حرام ہے, یہ رشوت ہے حرام ہے, اور یہ جھوٹ بولنا حرام ہے, یہ غیبت ہے حرام وغیرہ. انسان سمجھے گا کہ یہ حرام ہے, گناہ کا کام ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا دل کبھی اس چیز کو محسوس کرے کہ میں کس قدر گنہگار ہوں, مجھے توبہ کر لینا چاہیے, اور وہ توبہ کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے. لیکن بدعت کا مسئلہ کیا ہے؟ بدعت کا مسئلہ ہے کہ اسے انسان نیکی سمجھتا ہے, اجر کا ذریعہ سمجھتا ہے, ثواب سمجھتا ہے, اس لیے اس سے توبہ نہیں کرتا. اسی بنیاد پر ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ان المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها. گناہ کے کام سے تو توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی ہے, کیونکہ گناہ کو انسان گناہ سمجھتا ہے, توبہ کرتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن بدعت جو کہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے, تو اگر وہ نیکی ہے تو توبہ کرنے کی کیا بات ہے, اسے تو کرے گا, اس کا اہتمام کرے گا, اس کی کوشش کرے گا, لوگوں کو اس کی ترغیب دے گا. یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال بدعت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اب بدعت کی حقیقت کی جو بات تھی میں آپ سے شروع میں کر رہا تھا کہ بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. میں اس پر تھوڑی روشنی ڈال کر اور پھر اس کے بعد وہ آخری جو نقطہ ہے اہل بدعت کے ساتھ تعامل کیسا ہونا چاہیے میں اس پر گفتگو کرتا ہوں. وقت بہت محدود ہے اور ہمارے سامنے ایک اور گرا قدر خطاب ہونا ہے, اس لیے بہت شارٹ اور بہت جلدی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دیکھیے بدعت کے بارے میں بات ہوئی نا کہ شریعت اور دین کے اندر نیا طریقہ ہے, اس کی شروعات ایمان اور عقیدے سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے تک ہوتی ہے, اور یہ پورا دین کے اندر سمٹا ہوا ہے, دین کے اندر سمویا ہوا ہے. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف میلاد منانا بدعت ہے, سمجھ رہے ہیں, رجب کے کوڑے بھرنا بدعت ہے, 15 شعبان کی شب میں 100 رکعت نماز پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے, یا مثال کے طور پر جیسا کہ بات آئی تھی کہ جہری کیا کہتے ہیں زبانی نیت کرنا, نیت کے الفاظ تلفظ بالنیت, زبان سے کہنا نیت کے الفاظ کو میں نیت کرتا ہوں اس کام کی, روزے کی, نماز کی, اتنی رکعت کی, یہ کام, یہ بدعت. اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف اتنی ہی چیزیں بدعت ہیں تو یقین مانیے کہ پھر اس کا مطلب ہم نے بدعت کو سمجھا نہیں, کیونکہ یہ چیزیں یقیناً بدعت ہیں, لیکن وہ بدعتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بدعتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بدعتیں ہیں, وہ بدعتیں جو عقیدے کے دیگر ابواب سے تعلق رکھتی ہیں, وہ بدعتیں جو سنت کی راہ سے تعلق رکھتی ہیں, جو سلف امت کے
منہج سے تعلق رکھتی ہیں، ان بدعات کو اگر ہم نے نہیں سمجھا اس کا مطلب ہم نے وقت کے بہت بڑے فتنے کو نہیں سمجھا۔ اس وقت بہت بڑا فتنہ، بہت بڑے فتنے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا وطن عزیز ملک ہندوستان، کیا بر صغیر اور کیا عرب، کیا عجم اور کیا دیگر یورپ اور دیگر ممالک، ہر طرف بدعات کا ایک چلن عام ہے۔ تو یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی اس کی جڑیں مل گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ایک شخص اٹھا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل سے کام لیجیے، انصاف سے کام لیجیے۔ مال غنیمت تو آپ بانٹ رہے ہیں لیکن انصاف سے نہیں بانٹ رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں، کسی کو بہت دے رہے ہیں، اس طرح سے آپ تفریق کر رہے ہیں، آپ انصاف سے کام لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا وَيْحَكْ تیرا برا ہو، تعجب ہے تجھ پر، تو کیسی بات کرتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَيْحَكْ تیرا برا ہو، تعجب کا جملہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ، ظالم اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو بھلا کون انصاف کرے گا؟ أَيَأْمَنُنِي مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلَا تَأْمَنُونِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے وہ مجھے امانت دار سمجھتا ہے اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اسے مت قتل کرو، اسے مت قتل کرو، یہ اکیلا نہیں ہے۔ سيخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم من قراءتكم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکیلا نہیں ہے، انقریب اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے، اتنی اچھی نمازیں، اتنے اچھے روزے، اتنی اچھی تلاوت کہ ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی تلاوت کے مقابلے میں تم اپنے نماز، روزے اور تلاوت کو حقیر سمجھو گے۔ بڑی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ روزے بالکل معمولی منکرات سے پار، اور تلاوت، تجوید اور مخارج کا کیا کہنا، پیشانیوں پر سجدوں کے، رات کے نماز کے گھٹے پڑے ہوں گے، ان کے پیروں کے اوپر ایسے گھٹے پڑے ہوں گے جیسے اونٹوں کے پیروں میں پڑتے ہیں، اس طرح کی حالت ہوگی۔ ان کے چہرے دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تو پوری رات شب بیداری، رات بھر جاگ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ان کی آنکھوں پر بے خوابی کے اثرات دکھائی دیں گے کہ رات بھر سویا نہیں ہے، یہ اس طرح کی حالت ہوگی۔ تو اب یہ بدعت بھی تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، خطرناک بدعت ہے میرے بھائیوں۔ اس کو خارجیت کی بدعت کہتے ہیں، خروج کی بدعت، مسلمانوں کے حکمران کے خلاف بغاوت کی بدعت، مسلمانوں کو کافر سمجھنے کی بدعت، مسلمانوں کو اس دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کی بدعت، چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ کی بنیاد پر اسے کافر سمجھنے کی بدعت، اور اس کے بعد پھر جب وہ کافر ہے تو پھر کافروں جیسا سلوک کرنے کا نظریہ، مارو، مار دھاڑ کرو، قتل کرو، غارت گیری کرو، اگر حکمران ہے تو اسے بے دخل کر دو، اس طرح کا پورا نظریہ اس خارجیت سے جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ معاملہ ابھی شروع ہو رہا ہے اور یہ بار بار سر اٹھائے گا، یطلع قرن، ایک سینگ اٹھے گی، ثم یقطع، اسے کٹ کر دیا جائے گا، ثم 20 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سر اٹھے گا، یہ سینگ اٹھے گی، سر اٹھے گا، قطع، اسے کاٹ دیا جائے گا، حتی یخرج فی عراضہم الدجال، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے لاسٹ میں ان کا آخری دھڑا دجال کے ساتھ نکل کر کے خارجیت کا اور بغاوت کا قتل و خروجی کا کام کرے گا۔ یہ بھی بدعت سمجھنے کی چیز ہے، یہ بدعت ہے، بدعت، اس کو خروج کی بدعت کہا جاتا ہے۔ رافضیت کی بدعت جانتے ہیں نا؟ رافضیت کی بدعت یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب میں آل بیت رسول کو سب سے اونچا مقام دے کر سارے صحابہ کرام کو جملتاً و تفصیلاً کافر قرار دینا، 2-3 صحابہ کرام ابو ذر، مقداد بن اسود، سمرہ بن جندب، 2-3 صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے کیا سب کو کافر کہنا، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی لاڈلی بیٹی اور زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین عائشہ، ایسی عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ اور ابو بکر، عمر کو، عثمان کو، ان سب کو گالی دینا، لعنت برآمد کرنا، یہ رافضیت والی کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ بدعت ہے، خطرناک بدعت ہے، سنگین بدعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات کا، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی انکار کرنے کا طریقہ جو چل پڑا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے چل پڑا ہے، اور اس کی فہرست میں بہت سارے لوگ ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، عقلانیوں کی نیچریوں کی بدعت ہے، عقلانیوں کی نیچریوں کی بدعت ہے، جن کو وہی سمجھ میں آتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، ان کی عقل میں بیٹھتا ہے۔ یہ خطرناک قسم کی بدعت ہے، اور اس بدعت کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ سب سے پہلے اس گندی گھناؤنی بدعت کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اسی ابلیس سے ہوئی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سب کو آدم کا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سب کے سب سجدہ میں سجدے میں گر گئے، الا ابلیس ابا، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک، کیوں نہیں سجدہ کرے گا؟ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ حکم الہی کے سامنے اپنی عقل کا حوالہ دینا، عقل پرستی، یہ بدعت سب سے پہلے بدترین قسم کی بدعت شروعات ابلیس سے ہوئی۔ اور ایسے سمجھ لیں کہ جو بھی جہاں بھی شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل مجرد کو پیش کرے گا، یاد رکھیں اسی روش پر چلنے والا مانا جائے گا۔ حق نہیں پہنچتا کہ شریعت اسلامیہ کے سامنے کوئی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے، حاکم بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر اپنی عقل کو، اپنی لاجک کو، دانشوری کو، ٹیلنٹ کو، ہرگز نہیں۔ یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اسی وقت تک نعمت ہے جب تک اس کی مدد سے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے فرمان کو، نبی کی سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے تو اپنی اس ناقص عقل کو متہم کرو، یہ عقل ناقص ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اپنی عقل کو مطعون کرو، اللہ کی شریعت پر حکم لگانے کی، حرف گیری کرنے کی، انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور انکار کرنے کی جرات نہ کرو۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چلتا چلتا بہت قریب تک آیا ہے، اور ابھی ماضی قریب میں بالکل معاصر بھی کہہ سکتے ہیں، مولانا مودودی صاحب نے بہت سارے معجزات کا انکار کیا، ڈاکٹر سید احمد خان صاحب نے بہت سارے معجزات کا انکار کیا، اپنی تفسیر میں ایسی ایسی باتیں کہی جس کا یہ موقع نہیں۔ یہ سب بدعت ہے، عقلانیت کی بدعت ہے۔ علم کے معاملے میں خطرناک بدعت چل رہی ہے، علم کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں وہ بدعت یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر ہی دعوت کا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا، آپ نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ہذہ سبیلی، آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علم کی روشنی میں میں بھی دعوت دیتا ہوں اور میرے متبعین اور پیروکار بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ علم کا اور دعوت کا چوڑی دامن کا ساتھ ہے، علم کے بغیر دعوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے ماضی قریب سے لے کر اس کی جڑیں پرانی ہیں۔ آج آپ نہ دیکھیں کہ جوہلا دعوت کے میدان میں کود کود کر کے آ رہے ہیں، یہ برادرز اتنی بڑی تعداد میں اچھل اچھل کر کے آ رہے ہیں، الگ الگ تخصصات، الگ الگ فیلڈ کے لوگ اپنی اپنی مادی طاقت، میڈیائی طاقت، اور اس کے علاوہ جتنے ان کے پہلو ہو سکتے ہیں جتن کے سب کر کے میدان میں آتے ہیں۔ یہ بھی وقت کی خطرناک بدعت ہے، اور اس کی جڑیں پرانی ہم نے عرض کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں قصاص پائے جاتے تھے، مذکرین پائے جاتے تھے۔ قصاص قصے بیان کرنے والے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بہت سارے واقعات بیان کرنے والے۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ کوئی اور ان کے پاس حوالے ہیں، بس وہ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، گناہوں کے کاموں سے دور کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں، بے سر پیر کی باتیں بیان کرنا۔ اور حالت یہ ہوتی تھی کہ لوگ سارے قطار روتے تھے ان کی باتیں سن کر کے، مذکرین نصیحت کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں ایسے لوگ پائے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے انہیں مسجدوں سے نکالنے کا حکم دیا، تابعین نے نکالنے کا حکم دیا، تابعین نے نکالنے کا حکم دیا، اور ایسے لوگ جب جہاں پکڑے گئے ان کے خلاف سخت سرزنش بھی کی گئی، کاروائی بھی کی گئی۔ خلافت بنو امیہ میں باقاعدہ ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا، انہیں سزا دی جاتی تھی، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ تمہیں حق کس نے دیا کہ تم دعوت کا کام شروع کرو؟ آج لوگوں نے دعوت اور علم کو بانٹ کر کے الگ الگ کر دیا ہے۔ دعوت اور علم دونوں چوری دامن کی طرح ساتھ ساتھ ہیں، بغیر علم کی دعوت کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے امت کے علماء نے کتاب لکھی، عبدالسلام السہیلی باقاعدہ کتاب لکھی، العلماء هم الدعاة، علماء ہی دائی ہیں، علماء ہی دائی ہیں۔ آپ اعلان کیجئے کہ میں اور میرے متبعین علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آج اس طرح سے یہ جو رافضیت، خارجیت، عقلانیت، انکار سنت، توہین صحابہ کرنے والے
یہ دیکھ لو، یہ بھی کتنا بڑا مسئلہ ہے. کیا صحابہ کرام کی توہین کرنا اللہ کے دین کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میرے صحابہ کو جس نے برا بھلا کہا اس پر اللہ کی فرشتوں کی سارے لوگوں کی لعنت ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اب اس سے ہٹ کر صحابہ کی توہین کرنے والے، کسی بھی صحابی کی توہین کرنے والے کیا بدعت کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ بھلا بتاؤ بھائی، یہ بدعت کا کام ہے کہ نہیں بدعت؟ کس سنت پہ اس کی دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے کہ بلا علم کی دعوت دیا جائے؟ کہاں دلیل ہے کہ صحابہ کی توہین کی جائے؟ کہاں دلیل ہے کہ معجزات کو اپنی عقل پر پرکھ کر کے اس کا انکار کیا جائے؟ کہاں دلیل ہے کہ سارے صحابہ کرام کافر ہیں سوائے آل بیت رسول کے اور چند صحابہ؟ یہ ساری چیزیں بدعت کی ہیں. یہ فکر کی بدعت ہے، عقیدے کی بدعت ہے، سنت کی بدعت ہے. یاد رکھیں صحابہ کرام کے منہج کے خلاف ہے یہ. اس لیے ان بدعتوں سے سخت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. اور وقت اور موجودہ وقت اور حالات میں آمین رفع دین کے مسائل جیسے لوگ جانتے ہیں، ایسی وہ لوگ اس ساری بدعتیں بھی جانتے ہیں جو میدان میں عام طور پر چلتی ہیں، میلاد کی اور رجب کے کوڑے کی اور وغیرہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے لوگ کہ یہ سب بھی بدعت ہے اور خطرناک بدعت ہے. ایک آدمی اچھا نمازی ہے، روزے دار ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ خارجیت کا عقیدہ رکھتا ہے، مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کافر سمجھتا ہے. اور جو لوگ بھی مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے ہیں، ان سب کو ان کے منصب سے بے دخل کرنے کے لیے، معزول کرنے کے لیے پوری انرجی لگاتے ہیں. کوئی زبان سے، کوئی قلم سے، کوئی عمل سے، کوئی میرے بھائیوں عملی طور پر میدان میں آ کر کے جیسے جس کے پاس طاقت. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب اسی بدعت کا حصہ ہے. خبردار. اور اس وقت سے سب سے جو خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اب اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والے تو علماء ہیں. یہ جڑ ہے، بنیاد ہے. انبیاء کی وفات کے بعد، انبیاء کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے نائب کون ہیں؟ ان کے جانشین کون ہیں؟ امت کے سچے سنت کے علماء. سنت کے سچے علماء وہ نہیں جو مضلین ہیں. اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ میری امت کے لوگوں مجھے جس بات کا تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ ہے کون؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ سارا مسئلہ الجھ گیا ہے اسی لیے کہ اس کے انبیاء علیہ السلام کے سچے وارثین تو سچے علماء سنت ہیں، لیکن آج اس کے خلاف یہ گمراہ کرنے والے پیشوا، گمراہ کرنے والے مولوی، گمراہ کرنے والے قائدین، گمراہ کرنے والے اپنے دھڑوں کے فرقوں کے اغوا اور پیشوا حضرات، ان لوگوں نے سب سے زیادہ امت کو نقصان پہنچایا ہے، امت کی فکر کو بگاڑ دیا ہے. امت بولی بھالی امت، نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات، نیکی کے لیے تڑپنے والی امت، ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا. وہ رافضیت کے راستے پر، وہ خارجیت کے راستے پر، وہ توہین صحابہ کے راستے پر، وہ انکار سنت کے راستے پر، وہ عقلانیت کے راستے پر، وہ صوفیت کے راستے، الگ الگ راستے پر چل رہی ہے. میرے بھائیوں اب بھلا اندازہ لگاؤ ان ساری بدعتیں، ان ساری بدعتوں میں خطرناک بدعت کون سی ہے؟ وہ بدعت سب سے خطرناک ہے، وہ بدعت سب سے زیادہ خطرناک ہے جو بدعتوں سے آگاہ کرنے کے راستے میں روڑا بن کر کے آ گئی ہے. وہ کون سی بدعت ہے؟ اب ان ساری گمراہیوں سے آگاہ کرنے والے علماء ہیں، ان گمراہیوں سے آگاہ کرنے والے علماء ہیں، لیکن یہ بدعت نکلی ہے کہ جہلا علماء کی جگہوں پر آ کر کے اپنی طاقت لگا کر کے دنیا کو گائیڈ کرنے کا کام کر رہے ہیں. اب اگر جہلا اس میدان میں آگے آتے ہیں، کم علم، بے علم، ان کے جذبے اور اخلاق سے ہمیں کوئی حکم نہیں لگانا ہے، ان کا معاملہ ان کے حوالے ہے، لیکن ان کے رویے، ان کے کردار، ان کی محنت، ان کے میڈیا پر اچھل کود کرنے اور صبح شام عقیدے، منہج، عبادات، معاملات، اخلاق، حکومت، سیاست، ہر پہلو پر اول فول فتوے دینے والے، مس گائیڈ کرنے والے جو یہ جو برادرز جن کو آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، ان کا فتنہ وقت کا خطرناک فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایسا ہوگا قرب قیامت. آگاہ رہنا امت کے لوگوں، آگاہ رہنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اصاغر سے حاصل کیا جائے گا. اصاغر کون لوگ ہیں؟ اصاغر 3-4 معنی میں ہے. صحابہ، تابعین، امت کے ائمہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا اصاغر سے مراد اہل بدعت ہے، اصاغر سے مراد جہلا ہے، اصاغر سے مراد بے علم مفتیان ہیں، اصاغر سے مراد نااہل لوگ ہیں. اس سارے لوگ
असादिर के अंदर शामिल होते हैं। आज हालत यही हो गई कि नहीं हो गई? उलमाए किराम समंदर जैसा इल्म रखने वाले हमारे असातिज़ा, मेरे भाइयों, उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो इस मीडिया पर उछल कूद करे, अपनी जहालत के बावजूद अपना डंका बजाने की कोशिश करे, उसको लोग सबसे बड़ा आलिम और मुफ्ती समझते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज जो हमारे फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर जो बड़े बड़े इस तरह के नाम है, अभी आपने पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 महीना 2 महीना पहले आपने वो सारा तमाशा देखा। मेरे भाइयों, तमाशे के सिवा कुछ नहीं कह सकता मैं, इसलिए कि अल्लाह के दीन और अकीदे के मसाइल में, इबादत के मसाइल में, अखलाक और किरदार के मसाइल में, इस्लामी तहजीब और कल्चर के मसाइल में हर तरह से खिलवाड़ किया गया है, खेल खेला गया है। क्या अकीदे का मसला, क्या ईमान का मसला, क्या आखिरत का मसला, क्या इबादत का मसला, क्या तहजीब और तमद्दुन का मसला, हर मसले में गलत गलत फतवे उम्मत को मिसगाइड करने का काम किया गया। डॉक्टर नाइक को आपने सुना, अपनी आंखों से उन मनाजिर को देखा वीडियो के अंदर और स्क्रीनों के ऊपर आपने देखा कि क्या किया गया। आप भला बताइए कि क्या ये जिहालत के साथ उम्मत के सामने खड़े होकर के उनको दीन समझाना और गाइड करना, ये दुनिया की दीन के अंदर बदतरीन किस्म की बिदअत है, की बिदअत है। ये काम आपका नहीं है, ये काम इल्म वालों का, उलमा का, अहलों का काम है। ये सूरत हाल थी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उमर बिन खत्ताब ने बाद सहाबा किराम को भी इजाजत नहीं दी थी कि आप जाएं, दावत का काम करें, तकरीर करें, दर्स दें, खिताब करें, नसीहत करें। बाद सहाबा को मना किया था। ये वक्त था मेरे भाइयों, वो सुनहरा वक्त जब कोई ज़ाब्ता था, कोई कानून था, कोई निजाम था और कोई बंदिश थी। आज तो सारी दुनिया आजाद है। जिसके पास एक मोबाइल हो जाए और जिसके पास मीडिया इंटरनेट हो जाए, बस अब वो सारी दुनिया पर छा जाए। ये सूरत हाल हो गई है। और अभी पाकिस्तान ही के अंदर वहां के इसरार साहब का आपने सुना, कौन सा ऐसा खिलौना अकीदा नहीं है जो उन्होंने अपने तरू दुरूस के अंदर, अपने खिताबात के अंदर, अपनी किताबों के अंदर, अपने सवालात और जवाबात की मजलिसों के अंदर न बयान किया। कौन सा ऐसा अकीदा है गुमराही का, दलालत का, जिसे उन्होंने पेश नहीं किया है। उसके लिए लंबी मजलिस चाहिए, उसके लिए 2 घंटे 4 घंटे भी नाकाफी मेरे भाइयों। अगर गिनाया जाए आज के शहर के अंदर भी इस सिलसिले में बड़े पॉपुलर वकील साहब भी आपके शहर में रहते हैं, उन्होंने भी काफी गुल खिलाए हैं। और मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, वक्त खत्म होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मत के अंदर वक्त और हालात के जो खतरनाक मसाइल हैं, उनमें से इन बिदअतों को भी समझने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप नमाजों के मसाइल की बिदअतें और महीनों के, हिजरी साल के महीनों की बिदअतों को तो समझे और ये ना समझे कि ये कितनी खतरनाक बिदअत है और खैर शोरी तौर पर और बेलाइल्मी की बुनियाद पर सब हजम करते चले जाएं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये मसला बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। राफिजियत का अकीदा रखने वाला राफिजियत का बिदाती, खारिजियत का बिदाती, इनकार सुन्नत का बिदाती, मुतशाबिहात को लेकर के चलने वाला बिदाती, इस किस्म के बिदातियों के साथ हमारे असलाफ का रवैया क्या था मालूम आपको? हमारे असलाफ जैसे उसको देखते थे, कब इसके की कोई बात जबान से बोले, उसे बोलने से पहले कानों में उंगली डाल लिया करते थे। यमन के मशहूर इमाम है ताऊस बिन कैसान यमानी, जैसे किसी ऐसे मुनहरिफ को देखते थे, राफजी, खारजी, इस तरह की बिदअत करने वाले को फौरन ही जल्दी से अपने कान में उंगली डाल देते थे और अपने बेटे से कहते थे आखिर इस भाई का उन्होंने जल्दी से तुम भी अपने कान में उंगली डाल लो, कब इसके कि ये बिदअती कोई बात बोले तुम्हारे कान से गुजर करके दिल के गहराई में उतर जाए, क्योंकि दिल कमजोर है और फितने बिदअतें बड़ी खतरनाक हैं। ये हमारे असलाफ का तरीका होता था और बहुत सारे नमूने हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो जहालत के साथ, नाइल्मी के साथ दीन और दावत के मैदान में जो बहुत सादा मतलब लोग रेज होकर के आ रहे हैं, इन लोगों के यहाँ बड़ा अजीबोगरीब मसला है। इनके यहाँ कभी भी इल्म की, अहले इल्म की कोई कदर नहीं है। अहले इल्म को कोई भी मकाम नहीं देते, हमेशा अपनी पजीराई, उलमाए किराम की तनकीस, उलमाए किराम की बेवकाती इस तरह से उम्मत के सामने पेश करते हैं जैसे उम्मत को उलमा की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको ईमान, अकीदा, तारीख, सीरत, बलागत और तमाम उलूम शरीयत में आपकी रहनुमाई करेंगे। ये सूरत हाल है। और ओपन सेशन सवालात के जवाबात के, वो अकीदा, इबादत, मामलात, अखलाक, तमाम पहलुओं पर सवालात के जवाब। मेरे भाइयों, क्या ये कम बदतरीन बिदअत है? उम्मत को मिसगाइड करने का काम है और इनके पास बड़े बड़े जतन है। मालूम आपको,
बड़े बड़े जतन है। अब उलमा ने ये समझाया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने उम्माल को, गवर्नरों को खत लिखा था कि वो अपने अपने इलाके के उलमा को बुला करके नसीहत करें कि तुमको चाहिए कि तुम अपनी दावत का, तालीम का, तरबियत का काम करने के लिए मसाजिद का इंतखाब करो, मसाजिद का इंतखाब करो, मसाजिद में दावत के काम करो, तालीम तरबियत के काम करो। ये हमारे इस्लाम का तरीका था। जरूरत हो, बड़े पैमाने पर कोई जरूरत हो तो ठीक है, उसके लिए भी इजाजत है, लेकिन असल मुसलसल जो दावत और तालीम और तरबियत का काम चलना चाहिए वो मसाजिद के अंदर चलना चाहिए। हमारे असलाफ ने बाकायदा इस पर अमल किया और अपने अपने अदवार में लोगों को, मुतअल्लिक़ा अफराद को इसकी तालीम की, तलकीन की। जब ये बात समझाई गई कि ये इन लोगों को देखो, बिरादरों को सेंटर बना बना करके, इदारे कायम कर करके और मीडिया का सारा प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ हासिल करके और उसके लिए जो असबाब और वसाइल मादी मानवी हो सकते हैं उसका जतन करके इन लोगों ने इस तरह से उम्मत को उलमा से काट कर अपने से जोड़ने, अपनी शख्सियत से, अपने प्रोग्रामों से, अपने इदारों से, सेंटरों से जोड़ने का काम किया है। मसाजिद असल दावत की जगह हैं। ऐ लोगों, मसाजिद से जुड़ो, मसाजिद से जुड़ो, तब तुम्हें सही रहनुमाई दीन की, अकीदे की और तमाम मसाइल की हो सकती है। जहां उलमा बैठ करके दुरूस देते हैं, जहां उलमा बैठ करके मसाइल बताते हैं, जहां उलमा बैठ करके इल्मी मुज़ाकरा करते हैं और उम्मत को सही रहनुमाई करने का काम करते हैं। तो अब इनके पास जतन बहुत ज्यादा है, जतन बहुत ज्यादा है मेरे भाइयों। ये अब धीरे धीरे अब ये भी ट्रेंड चल पड़ा है, इन बिरादरों का ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि अब ये सारे भारी भारी कभी इस शहर में सुनने में आता है, कभी उस शहर में सुनने में आता है कि हाँ वो साहब ने, वो फला साहब ने, वो फला साहब ने, उन्होंने वहां मस्जिद बनाने का काम किया, वहां उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया, वहां उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया है। याद रखो, ये पेशीन गोई हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी कि ऐसा करेंगे मुस्तकबिल में लोग, मुस्तकबिल में लोग ऐसा करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां भी क्या किस कदर बिल्कुल एज इट इज सादिक आती है, क्योंकि अस्सादिकुल मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई। मैं आपके सामने एक रिवायत पेश कर देना मुनासिब समझता हूं ताकि आपके सामने ये हकीकत आ जाए। हजरत मुआज़ बिन जबल का नाम आपने सुना होगा, आखिरी बात है ये, आखिरी बात। ये रिवायत हजरत मुआज़ बिन जबल से मरवी है, मौकूफ है, सही सनद के साथ है। इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया है और ऐसे ही मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी ये रिवायत सही सनद के साथ मनकूल है और बहुत सारी किताबों के अंदर है। उस रिवायत को पढ़ना चाहता हूं, अंदाजा लगाओ कि जो कुछ आज इन जुहला ने दावत और तालीम और तरबियत के सिलसिले में हथकंडे अपनाए हैं, इसकी पेशीन कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले की थी। कैसे अपनी जहालत के साथ ही अपने प्लेटफॉर्म से जोड़े, कैसे अपनी जहालत के साथ ही अवाम को अपने से मरबूत रखें, कैसे अपनी जहालत के साथ ही अपने फतवे अवाम पर थोपें, कैसे अपनी जहालत के साथ ही किसी भी सूरत में अवाम को दूर न जाने दें, इसके लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल फरमाते अय्युहन नास इन्नहा सतकूनु फितना, ऐ लोगों बहुत जल्दी फितना रूनमा होगा। यक्सुरु फीहल माल, जुमले पर गौर करना जल्दी जल्दी 1-2 मिनट के अंदर और करना। क्या कहते हैं? यक्सुरु फीहल माल, उस फितने में हालात क्या हो जाएंगे, क्या मसाइल पैदा होंगे, उसमें माल की कसरत होगी। वयुफ्तहु फीहल कुरान, और उसके अंदर कुरान खोल दिया जाएगा, कुरान खोल दिया जाएगा यानी जिसको देखो वही कुरान पढ़ने वाला हो जाएगा, सब कुरान पढ़ने वाले हो जाएंगे। और क्या फरमाया? फयक़रअहुल मुमिनु वल मुनाफिक, ऐसे कुरान खोल दिया जाएगा कि उसको मोमिन भी पढ़ेगा, मुनाफिक भी पढ़ेगा, वल मरअतु वल रजुल वस सगीर वल कबीर, मर्द भी पढ़ेगा, औरत भी पढ़ेगी, बड़ा भी पढ़ेगा, छोटा भी पढ़ेगा, सारे लोग कुरान करीम को पढ़ लेंगे। अब देखो, जिसको देखो वही कुरान पढ़ने वाला, जिसको देखो वही कुरान पढ़ने वाला, बड़ा छोटा, मर्द औरत, मोमिन मुनाफिक, सालेह तालेह, गया गुजरा, आला अदना, सब कुरान पढ़े हुए हैं। अब फरमाते हैं मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हत्ता यक़ूल अर्रजुल, आदमी कहेगा लक़द क़रअनल कुरान वला अरा अन्नास यत्तबिऊनी, भाई मैंने कुरान पढ़ लिया है लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग मेरे पीछे चलने को तैयार ही नहीं है। अच्छी तरह से गौर करना, अच्छी तरह से, सब पढ़ लिए ना, जिसको देखो सब कहते हैं कि लोग कुरान पढ़ने के बाद लोग कहेंगे कि मैंने कुरान पढ़ लिया है लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग मेरी इत्तिबा नहीं कर रहे, मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं है। अफला अक़रअहु अलानियतन, तो ठीक है अब मैं अंदर बैठ करके पढ़ रहा हूं, पता नहीं किसी को पता चलता है कि नहीं पता चलता, कैसे मुझसे जुड़ेगा, इसलिए अब मैं सोचता हूं कि लोगों के सामने आकर के अलानिया कुरान पढ़ूं। ये अलानिया क्या है भाई? अलानिया, ये अलानिया है, अलानिया
آدمی میڈیا پر بیٹھتا ہے تو ساری دنیا کے سامنے علانیہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے سامنے علانیہ ہو جاتا ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اب سب کے سارے لوگوں کے سامنے علانیہ آ کر کے قرآن پڑھوں گا، تب لوگ مجھے دیکھیں گے، تب تو میرے پیچھے آئیں گے، میری اتباع کریں گے. کہتے فَيَقْرَأُهُ عَلَانِيَةً، تو وہ سب کے سامنے علانیہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا. فَلَا يَتَّبِعُهُ أَحَدٌ، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اس کی پیروی نہیں کرے گا، اس کی اتباع نہیں کرے گا، تو وہ کہے گا لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ عَلَانِيَةً فَلَا أَرَاهُمْ يَتَّبِعُونِ، میں نے لوگوں کے سامنے علانیہ بھی قرآن پڑھا، یعنی سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں لیکچر دے رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، فَلَا أَرَاهُمْ يَتَّبِعُونِ، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میری اتباع نہیں کر رہے ہیں، میری پیروی نہیں کر رہے ہیں، میرے پیچھے نہیں چل رہے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا فِي دَارِهِ أَوْ قَالَ فِي بَيْتِهِ فَيَتَّبِعُ فِيهِ قَوْلًا. یہ دیکھو کیسے جتن کرتے ہیں، کیسے جتن کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس کے بعد تیسرا ہتھ کنڈا اپنائے گا، ایک مسجد بنا لے گا. کیا کر لے گا بھائی؟ مسجد بنا لے گا، مسجد قائم کر لے گا. اب یا اللہ کے نبی نے فرمایا فی دارہی، دار بڑے حصے کو کہتے ہیں، بڑے حصے کو کہتے ہیں، یا بیت ہی فرمایا اللہ کے نبی اپنے گھر میں بنا لے گا. مسجد تو مسجد ہے، مسجد لوگ جانتے ہیں کہ مسجد عبادت کے لیے ہوتی، یہاں آنا چاہیے، جہاں اب مسجد کے نام پر لوگ جڑیں گے اس سے. تو تیسرا ہتھ کنڈا کیا اپنائے گا بھائی؟ وہ ہتھ کنڈا اپنائے گا، مسجد بنا لے گا. فَيَبْتَدِعُ فِيهِ قَوْلًا، اور اس مسجد میں بیٹھ کر کے ایک بدعت ایجاد کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی من کے مطابق کوئی نئی چیز نکالے گا، دین کے نام پر کوئی نئی چیز وجود میں لائے گا. اللہ فرماتے ہیں معاذ بن جبل او قال حدیثا، یا کوئی نئی حدیث وجود میں لائے گا، یعنی وجود ایجاد کرے گا، نئی حدیث، نئی بات یا نیا قول وجود میں لائے گا. لیس من کتاب اللہ، نہ تو اللہ کی کتاب میں ہوگا، ولا من سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، اس لیے خبردار. معاذ بن جبل آخر میں کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، اس لیے خبردار جو بدعت ایجاد کی گئی ہے اس سے بچ کر کے رہنا، اس لیے کہ جو بھی بدعت ایجاد کی گئی ہے وہ گمراہی ہے. بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بتا دی تھی. ایسے لوگ آگے آئیں گے، ہر آدمی اپنے آپ کو ریس کرے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد اپنی منمانی باتیں، منمانے عقیدے، منمانے نظریات، منمانی مسائل اس کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے اپنا لے گا. اگر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی اور مسجدوں سے لوگ جڑتے ہیں تو مسجد بنا کر کے بھی اپنا مشن آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. یہ رویہ دکھائی دے رہا ہے، یہ صورتحال دکھائی دے رہی آپ کے شہر کے اندر بھی، اور فلاں شہر 3 4 5 شہر تو ہوں گئی ملک اور وطن عزیز کے اندر. میرے بھائیوں سننے میں آئے آج حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب وہاں پر تو مسجد ہے، مصلی اپنا ہے، منبر اپنا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، خود ہی خطیب، خود ہی امام، خود ہی مفتی، خود ہی محدث، خود ہی ساری تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھانے والے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو بات تو بہت لمبی ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بدعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کو بدعت نہیں سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ویسا سب چل رہا ہے، اور لوگ کوئی ایسے نظریے کا، کوئی ایسے نظریے کا، یہ سراسر کیا ہے؟ یہ سراسر بدعت کا حصہ ہے. اللہ تبارک، آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا بدعت؟ حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں کیا کہا؟ آخر میں کہا فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ، جو بدعت ایجاد کی گئی ہے اس سے خبردار، بچ کر کے رہنا، کیونکہ ہر چیز جو بدعت بنائی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ سب انحرافات ہیں، گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدعات کے اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں، سلف امت کے اقوال میں، فرمودات کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے آگاہ رہنے، چوکنا رہنے، اس کی مذمت، اس کے نقصانات جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ان بدعتوں کے دائی ہیں، ان تمام بدعات کے دعات البدع، دعات الضلالہ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو خالص منہج سلف اور سنت کے علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تلوثات والوں سے بھی بچیں، تھوڑی بہت مکسنگ والوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. ادھر سے تھوڑا یہ صلح کل کا جو نظریہ چل پڑا ہے، اس کو بھی راضی رکھو، اس کو بھی خوش رکھو، یہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی نہ بدک جائے،
ایسا جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی خیر خواہ امت کے نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے چوکنا رہنے کی اور میرے بھائیوں الرٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.